بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ تاج محمد جان. بہت اہم ترین موضوعات, ایک تو عدت میں جو نکاح کا کیس ہے اس پر تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا سماعت جاری ہے. اس کا کیا فیصلہ آئے گا اور کب آئے گا, اس پر بات کریں گے. سائفر کے دو پہلو ہیں, ایک تو سائفر سے انکار کیا گیا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں تو پھر سزا کیسی. پھر دوسرا جو ہے یہ کہا گیا بعد میں کہ سائفر لہرا کر عمران خان نے دشمن ملکوں کو فائدہ پہنچایا. وہ کون سا فائدہ ہے, اس پر بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ بشرا بی بی کا معاملہ ہے, بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے, اس پر بات کریں گے. اور قیمتی جو ادویات ہیں, جان بچانے والی ادویات, ان کی قیمتوں میں وفاقی کابینہ نے, نگران کابینہ نے اضافہ کیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, ان سب موضوعات پر بات چیت کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام تاج صاحب, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا جو کیس ہے اور اس کے بعد توشہ خانہ, جی اوپر تلے ایک دن ایک کیس کا فیصلہ آیا 10 سال کی قید عمران خان کو, دوسرے دن پھر توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی 14 سال کی. یہ تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے. اسی طرح عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے, کیس ہے, اس پر بھی تیز رفتاری کے ساتھ جو سماعت ہے وہ جاری ہے. اس کا چودھری صاحب کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور کب تک آ سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تاج صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج جن موضوعات کو چنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہمیت کے حامل موضوع ہیں یہ. اور سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز اس وقت تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد 200 سے اوپر ہے, اور ان کے کیسز پر فیصلے جو ہے جس تیز رفتاری کے ساتھ آنا شروع ہو چکے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور اس وقت پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایک دن ایک کیس کا فیصلہ, دوسرے کیس کا فیصلہ. اب جس تیز رفتاری کے ساتھ نکاح میں عدت میں نکاح کا جو کیس ہے اس پر بھی جو ہیرنگ ہے وہ ہو رہی ہے, اور کل جو اس کی ہیرنگ ہوئی ہے عدالت میں اس میں آپ کے سامنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جھگڑا بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کا خبر مالکہ کے ساتھ, اور بشرا بی بی بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور بڑی نازیبہ گفتگو جو ہے وہ عدالت میں کی گئی ہے. جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ باتیں وکلا نے کی ہیں تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر شرم سے جو ہے وہ جھکا لیے. میں بھی ان موضوع کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقیات جو ہے یہ باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں. آپ نے جو آپ کا کوشچن ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ اب جو اس کا ہے عدت کا جو کیس ہے اس کا جو فیصلہ ہے یہ کیا ہے اور کب تک آئے گا اور اس کا فیصلہ کیا آئے گا. سر گزارش یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی بریکنگ نیوز کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے عدت میں جو نکاح ہوا ہے 8 فروری جو آپ کے ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے متوقع ہے, اور یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب کو اس فیصلے میں جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی. یہ کب تک آنے کی توقع ہے 8 فروری سے پہلے؟ سر دیکھیں گزارش ہے کہ آج جس وقت ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آج فرائیڈے ہے, کل آپ کا ہے وہ ہفتہ, یہ انشاءاللہ فیصلہ جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے پیر کی دوپہر تک یہ فیصلہ جو ہے نا آپ کے سامنے ہوگا. جی چودھری صاحب بالکل صحیح ہے. اچھا چودھری صاحب دوسرا سوال جو ہے نا میرا آپ سے یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جب سزا سنائی گئی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو, تو وہ خود چل کر جیل گئیں. وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ میں گرفتاری دینے آئی ہوں. پھر جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں انہوں نے ان کو وہاں پہ نہیں رکھا اور بنی گالہ بھیج دیا, اور بنی گالہ کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا. اس پر کافی لوگوں نے تجزیہ نگار ہیں, سیاستدان ہیں, انہوں نے باتیں کی ہیں. مریم نواز نے یہ کہا جی کہ اس طرح کی سہولت جب مجھے سزا دی گئی تھی تو اس وقت مجھے ایسی سہولت نہیں دی گئی, لیکن یہ لاڈلی ہے. اب دیکھ لیں انہوں نے لاڈلا کہا ہے انہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے چودھری صاحب, وہ بشرا بی بی کو قید کیوں نہیں کیا گیا اور انہیں بنی گالہ بھیج کے اس کو سب جیل کیوں قرار دیا گیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تاج صاحب سچی بات اگر آپ پوچھیں نا مجھ سے تو میں یہ آپ سے ہی پوچھوں گا, اس بارے میں مجھے جو ہے نا وہ بالکل ککھ پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. نہیں میری بات ہے نہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے بتایا ہے میں نے بھی بے شمار جو ہے وہ سینئر صحافیوں کے, سیاستدانوں کے تجزیے سب کے سن چکا ہوں. سب لوگ حیران و ششدر ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے فریال تارپور جو ہے وہ جیل میں رہی ہیں, بیگم نسیم ولی جیل میں رہی ہیں, بے نظیر بھٹو جیل میں رہی ہیں, نصرت بھٹو جیل میں رہی ہیں, مریم نواز جیل میں رہی ہے. یہ بشرا بی بی
को आखिर जेल में क्यों नहीं रखा गया और इनको जो है वो बनी गाला जो है क्यों रखा गया, ये थोड़ा सा मुझे आप इसके बारे में बताइए। चले मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो साहब जब केस की हियरिंग जारी थी अडयाला जेल में, तो बुशरा बीबी ने भी पेश होना था। शाह महमूद कुरैशी का जो उससे पहले एक दिन जो केस था वो साइफर वाला, उसमें उनका 342 का बयान नहीं लिया गया। इसी तरह बुशरा बीबी का बयान भी अभी बाकी था, फैसला पहले ही सुना दिया गया। और नैब ने और कुछ दीगर इदारों ने जो ना ये ख़बर चलवा दी कि बुशरा बीबी गायब हैं, वो गिरफ़्तारी के डर से कहीं छुप गई हैं या कुछ इसी तरह की जो ना काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन जब वो जेल पहुंची तो ये सारे र्यूमर्स जो थे, प्रोपेगेंडा जो था, उसने दम तोड़ दिया। वो जेल में गई तो उन्होंने जब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के, उन्हें कहा जी कि मैं गिरफ़्तारी देने के लिए आई हूँ, मुझे सज़ा हो गई है। तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है उन्होंने ये कहा जी कि हमारे पास रिटर्न आर्डर कोई नहीं है। उसमें असल में हुआ ये है कि जज साहब जो थे उन्होंने जब ये फैसला सुनाया, ज़ुबानी फैसला था, चौधरी साहब ज़ुबानी फैसला सुना के, जी हाँ, तो फ़ौरन वहाँ से चले गए। उन्होंने रिटर्न आर्डर कोई नहीं दिया था, वो फैसला लिखवाया नहीं है। तो जेल में जब तक कोई रिटर्न आर्डर ना हो सुपरिटेंडेंट को, उसके पास कोई रिटर्न इस तरह का ना हो, तो वो फिर किसी कैदी को जो ना अपनी जेल में नहीं रख सकते। इसलिए वहाँ से बुशरा बीबी को शिफ्ट किया गया बनी गाला, और बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। उसके पीछे मेन वाहिद रीज़न ये थी। लेकिन इस पर प्रोपेगेंडा करने वालों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया जी कि ये लाडली हैं, इमरान खान ने कोई रिक्वेस्ट की है या बुशरा बीबी जो है उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है, और उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिर जो मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी है, उन पर बड़ी मेहरबानी की गई है और उनको जो ना बनी गाला भेज के उसको सब जेल करार दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और उनको सिर्फ इस वजह से जो मैंने आपको वजह बताई है कि रिटर्न आर्डर नहीं था, रिटर्न आर्डर न होने की वजह से उन्हें जेल में नहीं रखा गया। ताहिर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ज़ुबानी फ़ैसला जो है जज बशीर साहब एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने ज़ुबानी फ़ैसला सुनाया था, और ज़ुबानी फ़ैसले के ऊपर आप किसी को गिरफ़्तारी नहीं डाल सकते, आप किसी को जेल में नहीं भेज सकते। और यही वजह है बिल्कुल आपका जो मौक़िफ़ है उसमें मुझे बड़ा सही मौक़िफ़ है आपका। और इसके पीछे पूरी दुनिया हैरान थी, पूरी दुनिया हैरान थी कि ये आखिर मामला क्या है। मेरे हमारे एक दोस्त होते हैं यूके में, अख्तर साहब, उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया कि तमाम जो एंकर है, तजिया नगार है, वो सारे ये बातें कर रहे हैं कि बनी गाला को सब जेल क्यों करार दिया गया, और बनी गाला में बुशरा बीबी को भेजा किसने? प्राइम मिनिस्टर ने भेजा? नहीं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने भेजा? नहीं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर दाखिला ने भेजा? नहीं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो कौन सी शख्सियत थी जिसने बुशरा बीबी को जो है वो जेल में रात गुजारने नहीं दिया, बल्कि उनको अपने घर में जो उनका बड़ा लग्जरी घर है उसमें उनको कैद करने दिया? तो ये असल में ये वजह यही थी कि ज़बानी फ़ैसला हुआ था। ज़बानी फ़ैसले की बुनियाद पर आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, यही हकीकत है। ना इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट है, ना इसके पीछे कोई मेरा मसला ऐसी कोई सियासी मुक़द्दर कुव्वतें हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को बचाया है, और ना ही इमरान खान साहब का कोई ऐसा बार्गेनिंग हुई है किसी के साथ कि मेरी बीवी पर आप जो है वो दस्ते शफ़क़त रखें, नरम रवैया रखें, और मैं अपना जो है ना लहजा जो है वो थोड़ा सा डाउन करूँगा, मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो कम करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपने मौक़िफ़ बयान दिया है ये इंतहाई ठीक और सच्चा है। जी साहब, दूसरी तरफ जो ना बुशरा बीबी ने खुद जो ना इसको जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, फ़ाल्स प्रोपेगेंडा था, उसको डिफ्यूज़ किया उन्होंने ये कह के कि अगर कोई डील हुई है, मैं किसी डील के नतीजे में अगर यहाँ पे आई हूँ और इसको सब जेल करार दिया गया है बनी गाला को, तो इसको ख़त्म कर दें और मुझे वापस जेल ले जाएं। इसी तरह इमरान खान साहब जो है ना, उनका भी आज अखबारों में, मीडिया में बयान छपा है कि मैंने ना किसी से रिक्वेस्ट की है, ना किसी को कहा है कि भाई बुशरा बीबी के साथ कोई नरमी या रियायत की जाए। चौधरी साहब, तुसी जो ना मेरे को ज़्यादा बेहतर जो है ना तजिया पेश किया, एवं मैंने कह रहे सो जी कि मेरे को मालूमात नहीं है और तुसी दसो। नहीं सर, नहीं, वो बड़ा ज़रूरी था। यकीन करें, मैं कल शाम से बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था, और सारी मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, लोग बड़े परेशान थे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला हुआ क्या है। बुशरा बीबी जो है वो जेल से घर कैसे चली गई, तो ये आपने इसको यकीन करें क्लियर कर दिया है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों की समझ में नहीं आ रही थी उनको भी समझ आ गया होगा कि जज बशीर का ज़बानी फैसले पर गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती, किसी को जेल नहीं भेजा नहीं, वो जब तक रिटर्न आर्डर ना हो ना। जी सर, वही करें ज़बानी फैसला। बिल्कुल बिल्कुल यही मामला था। अच्छा चौधरी साहब, साइफर का मामला जो है ना, उसमें एक और बात करते हैं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि साइफर का मामला जो है इस पर इमरान खान को जो है ना मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि उन्होंने ये साइफर लहरा के
پاکستان کے دشمن ممالک یا دشمن ملک ہے اس کو فائدہ پہنچایا ہے. جو صاحب کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا دشمن ملک ہے اور اس کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو رہنما یہ بات کرتے ہیں جب تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ کون سا دشمن ملک ہے اور اس کو کیا فائدہ پہنچا ہے. آپ کے اگر علم میں ہے کوئی ایسی بات تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. طاہر صاحب گزارش ہے کہ دیکھیں سائفر کا جو معاملہ تھا آپ کے سامنے وہ اس کو میرا مطلب ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا جو تھا وہ آپ نے بھی دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کا جو جلسہ تھا اس میں لہرایا تھا اور یہ سائفر کا کیس پھر آپ کے سامنے چلا اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بڑی عام بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے جو مخالف مفتی ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ سائفر لہرا کر عمران خان صاحب نے دشمن گفتوں کو جو ہے وہ تقویت پہنچائی ہے, دشمن گفتوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے, ملک کی سالمیت کو جو ہے نا انہوں نے داؤ پہ لگایا ہے. لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ملک کی سالمیت سائفر لہرانے سے کیسے جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور یا اس سائفر لہرانے سے کون سے ممالک نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے یا کس ممالک کو جو ہے سائفر لہرانے سے فائدہ ہو سکتا تھا. ایسی بات نہ تو میرا مطلب ہے کہ منظر عام پر آئی ہے نہ یہ کوئی بات بتاتا ہے. یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں, اس میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. جو صاحب پھر جو لوگ جو سیاستدان یہ بات کرتے ہیں مثلا عطا تارڑ جو نا وہ اس پہ بار بار جو نا ایسی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچایا, تو کیا ان سے یہ پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ وہ کون سا دشمن ملک ہے اور کون سا فائدہ اس دشمن ملک کو اس سائفر کے لہرانے سے, عمران خان کے لہرانے سے یہ سائفر جو ہے اس کو فائدہ پہنچا ہے؟ جی طاہر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیں گزارش ہے کہ عطا تارڑ صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ ان کے سامنے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو رہنما ہے وہ انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب سے وقت میرا مطلب ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے اگر کوئی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو ترکی بہ ترکی جواب دینے کے لیے وہ شخص جو ہے انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے جس پر وہ جواب دیتا ہے. لیکن یہ فرض بنتا ہے ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا فرض بنتا ہے جو اس کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں کہ وہ یہ جرت کا مظاہرہ کریں یا اسے پوچھیں کہ جناب یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ فائدہ جو ہے عمران خان نے دشمن ملک کو پہنچایا ہے, کم از کم اس دشمن ملک کا نام ہی بتا دیں. تو سر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں جو ہیں میرا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے, لیگ پولنگ کے لیے ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے. کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے. جی سر. جی اچھا چوہدری صاحب سائفر کا ایک اور پہلو بھی ہے. اچھا شروع میں آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, سب لوگوں نے سنا, مختلف اطراف سے جو ہے نا اتھارٹیز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ سائفر بالکل ہے ہی نہیں ہے اور یہ جھوٹا ایک پروپیگنڈا ہے عمران خان کا جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سائفر آیا ہے. پھر اس پر مزید باتیں کی گئیں لیکن اس میں مختصراً جو ہے نا سوال یہ اٹھتا ہے, میرے جاننے والے, آپ کے جاننے والے, دائیں بائیں کچھ سیاسی لوگ, کچھ صحافت کے لوگ جب بیٹھتے ہیں نجی محفلوں میں تو وہ وہاں پہ جو نا ڈسکشن ہوتی ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اگر سائفر نہیں تھا تو پھر عمران خان کو جو سزا دی گئی ہے سائفر کیس میں یہ کس بنیاد پر دی گئی ہے, اور اگر یہ سزا دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر موجود تھا اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سائفر نہیں ہے, سائفر نہیں آیا, وہ غلط تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ طاہر صاحب گزارش ہے کہ اب سائفر کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے اس پر جو ہے وہ فیصلہ آ چکا ہے آپ کی کورٹ کا, اور ابھی اس کا ریویو جو ہے وہ ہونا ہے ہائی کورٹ میں بھی, پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں بھی. جی اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں, بالکل آپ بات کیجیے گا. میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سائفر میرا مطلب ہے کہ تھا نہیں تھا نہیں تھا, پھر اگر تھا تو میرا مطلب ہے کہ وہ کہاں گیا, اصل سائفر کہاں گیا, وہ بقول عمران خان صاحب کے موقف آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے, اور اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ جو میں نے کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا, اور پھر سائفر اگر لہرایا سائفر نہیں تھا تو یہ جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے یہ کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ یہ سزا پھر غیر قانونی ہو سکتی ہے. اس پر ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے عدالت یہی پلی لے اور ان کو اس کیس میں بری کر دے. تو یہ سائفر کا معاملہ جو ہے یہ ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ حل طلب نہیں ہوا. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سائفر آیا ہے نہیں آیا ہے, اگر آیا ہے وہ کہاں پہ ہے, اصل سائفر کہاں پہ ہے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں ابھی میرا مطلب گتھی سلجھنے والی ہے. جی چوہدری صاحب اس پر جو ہے نا ہمارے سینئر جو معتبر قانون دان ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ سائفر کا جو کیس ہے بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی بنیادیں جو ہے نا بالکل ریت پر کھڑی ہیں. تو یہ جب ہم چیلنج کریں گے تو یہ منٹوں میں اڑ جائے گا, منٹوں میں یعنی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کی بہت ساری جو نا وجوہات ہیں. ایک تو عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا, ان سے وکیل ان کے چھین لیے گئے. پھر یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ سائفر ہے ہی نہیں ہے, پھر اس پر جو نا کیس چلایا گیا. بہرحال یہ جب عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں گے تو وہاں پہ کیا فیصلہ آتا ہے, یہ جب
انیشیٹ ہوگا معاملہ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. اچھا جوئی صاحب, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا لمیٹیڈ ہے, مختصر ہے, چلتے چلتے وفاقی کابینہ جو ہے, نگران وفاقی کابینہ, اس نے 146 ادویات جو ہیں جان بچانے والی ادویات, ان کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا یہ نگران حکومت کا استحقاق ہے, اس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے یا نہیں. اور دوسرا, یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی پر کیا اثر ہوگا؟ طاہر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آخری سوال کیا ہے کہ وفاقی نگران کابینہ نے جو جان بچانے والی ادویات پر قیمتیں بڑھائی ہیں, یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن چلیں آخر پہ بھی آپ نے کر لیا ہے تو میں اس کو پہلے سوال سمجھ کر میں آپ کو تسی پہلے ہی سمجھ لو. جی سر, میں پہلے سمجھ لوں. پہلا سمجھ جی گل تسی بالکل ٹھیک سمجھ گئے, تسی بالکل صحیح فرمایا. سر دیکھیں, گزارش یہ ہے, اس وقت غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ ایسے گھرانے ہیں جو ہمارے ارد گرد و نواح میں ایسے گھرانے موجود ہیں جو صرف یقین کریں کہ 2 ٹائم کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ میرا مطلب ہے انڈوں کا کیا بھاؤ ہے, چکن کا کیا بھاؤ ہے, یا دیگر جو خورتوں نوش ہے, دالیں, چینی, روٹی, سب سے بڑی چیز سب چیزیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے, اور اس پر ظلم یہ ہے. جو سب دیہڑی دار مزدور دیکھ لیں کہ پورا دن کام کر کے شام کو صرف اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ وہ 2 یا 3 کلو آٹا لے کے گھر میں جاتا ہے, باقی جو سبزی ترکاری جو ہے اس کو تو چھوڑ ہی دینا. سر گزارش یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے, اور یہ جمعہ مجھے آپ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے, اور میں جس وقت جمعہ پڑھ کے نکلا تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ, اور خواتین جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آج اس طرح بھیک مانگ رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ بھائی خدا کے لیے میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے کوئی پیسے دے جائیں, بھائی خدا کے لیے ہم نے کل سے کھانا نہیں کھایا, مجھے پیسے. یعنی کہ اس طرح کے بے شمار جو لوگ ہیں وہ آپ کے پورے شہر میں, پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو آپ کی حکومتیں ہیں, نگران حکومتیں, جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, جن کے پاس کوئی, میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں تھا, اس کو کیا کہیں گے, استحقاق نہیں ہے, بالکل استحقاق نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے اقدامات کریں. آپ کا کام تھا کہ ملک میں آئیں, اپنے الیکشن کروائیں اور آپ چلے جائیں, لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے. آپ چیف منسٹر پنجاب کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے, میرا مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں. کبھی وہ, میرا مطلب ہے کہ کوئی پلوں کا افتتاح کر رہے ہیں, کبھی وہ, میرا مطلب ہے کہ اسپتالوں کا افتتاح کر رہے ہیں. یار آپ, میرا مطلب ہے کہ دیکھیں کہ خدا کا خوف کریں. آپ نے اتنی بڑی رقم جو ہے آپ نے جو ہے نا وہ لگا دی ہے, آپ نے خزانہ خالی کر دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے چیف منسٹری کا یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو مینیجنگ کمیٹی ہے آپ اس کے چیئرمین لگ گئے ہیں. یار آپ اپنی ذات کے لیے آپ نے جو اتنے فائدے اٹھا لیے ہیں, عوام کے لیے آپ نے کیا ہے. یہ آپ کے بیک پہ جو آپ کا یہاں آفس ہے, آپ چلے جائیں, میٹرو کے جو اسٹیشن ہے آپ ان کا وزٹ کریں, ان کا برا حال ہو چکا ہے. آپ کل یقین کریں, جس وقت میں میٹرو پہ سوار ہونے لگا تو 2 خواتین جن کا وزن بھی بہت زیادہ تھا وہ سیڑھیاں چڑھنے سے معذور تھیں کیونکہ لفٹیں خراب تھیں, اور وہ اس سوچ میں 2 منٹ کھڑی رہیں کہ آیا کہ ہم یہ سیڑھیاں چڑھیں نہ چڑھیں. خدا کے لیے عوامی مسائل کی طرف توجہ دیں. یہ جو آپ نے میڈیسن بڑھا دی ہیں, لوگوں کو پہلے ہی جو ہے نا دوائیات نہیں ملتی ہیں اسپتالوں میں, سرکاری اسپتالوں میں ادویات ناپید ہیں. آپ نے اس کے بعد جو اسپیشل جان بچانے والے ہیں, یا تو ایک عام ادویات ہوں جو, میرا مطلب ہے کہ سر درد کی ہوں, بخار کی ہوں, قیمتیں بڑھائیں تو ہم کہیں کہ چل کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ظالموں جو جان بچانے والے دوائیں وہ بڑھا دی ہیں. جی چوہے صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہ جو بے وسیلہ لوگ تھے, پہلے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے 3 وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے, ان کے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کے, وہ 3 وقت سے 2 وقت پہ آئے, 2 وقت سے پھر 1 وقت پہ آئے. ان کے لیے دال, آٹا, چینی اور روزمرہ استعمال کی جو کچن کے آئٹم ہیں ان کی اتنی قیمتیں ہیں کہ وہ یہ چیزیں نہیں خرید سکتے. اور پھر یہ جو وفاقی کابینہ, نگران کابینہ, پہلے تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ سوال اٹھتا ہے, سوال بنتا ہے کہ یہ بتایا جائے, کوئی جو نا باخبر جو لوگ ہیں وہ یہ بتائیں کہ کیا نگران حکومت کا یہ استحقاق ہے, وہ ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. پھر جو ایسا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو غریب اور بے وسیلہ لوگ ہیں جو اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتے, ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو مطلب اس کا یہ ہوا وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ ہے کہ اس طرح کے لوگ خیبر سے کراچی تک کروڑوں کی تعداد میں ہیں. وہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا بمشکل اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام کرتے تھے. یہ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے دراصل حکومت نے, یہ وفاقی کابینہ جو ہے, نگران حکومت جو ہے, اس نے
یہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ کروڑوں غریب بے وسیلہ لوگ جو ہیں ان کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کا فیصلہ جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، یہ بڑے زبردست آپ نے آخری جو فکرہ استعمال کیا ہے کہ جو لوگوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کا جو کی منظوری دی گئی، منظوری جو ہے نا وہ دی گئی ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ نگران حکومت کا بالکل استحقاق نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جو 2 دن پہلے آئی 2 تاریخ ہے، 1 تاریخ کو آپ نے 14 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہے، اور آپ نے 6 روپے یونٹ کے حساب سے مزید بجلی مہنگا کرنے کی اسمبلی جو ہے وہ آپ نے نیپرا کو بھیج دی ہے۔ یار کیا خدا کا خوف کرے، آپ نے بھی، میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے، غریب عوام نے بھی رہنا ہے، ہم سے کم از کم غریب عوام سے کم از کم اب جینے کا جو حق ہے وہ نہ چھینیں۔ جی جوئی صاحب بالکل صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ جوئی صاحب خبریں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ان پر بہت اچھا تجزیہ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن لمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اتنی لمبی گفتگو کر سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔